تو اس کا کوئی ایسا علاج تو نہیں ہے، لیکن جتنا آپ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں، جتنا پرہیز کر سکتے ہیں، اس کی علامات جو ہیں ان کو کم از کم آپ اپنا کے جو پریونٹیو میئرز ہیں نا اس کے باعث وہ ان کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، لیکن پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ تو ہم اپنا سکتے ہیں۔ کلورین ملا پانی آپ پیئیں، بالکل یہی جو بھی اس کی چیزیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا نگلیریا جو ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں بیسیکلی ہے کیا؟ کوئی اس کو وائرس کہتا ہے، کوئی اس کو امیبا کہتا ہے، اینڈ سیکنڈ یہ بتائیے گا اس کے سمٹمز کیا ہیں، کس چیز کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے یہ خدا نخواستہ نگلیریا وائرس میں مبتلا ہے پیشنٹ؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہیلتھ کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ایکچولی نگلیریا آپ نے بہت انٹرو میں بہت اچھا بتا دیا ہے سارا کچھ، کہ نگلیریا ہم سنتے ہیں اکثر کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک وائرس ہے۔ یہ وائرس نہیں ہے، یہ پیراسائٹس ہے، اور ایک پیراسائٹس کی ایک امیبا قسم ہوتی ہے، وہ امیبا کی ایک قسم ہے، اور یہ صرف اور صرف صاف پانی یا جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرم موسم میں تھوڑا سا پانی گرم ہو یا نارمل ہوتا ہے تو اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ٹینک ہے، اوور ہیڈ انڈر گراؤنڈ ٹینک، اگر پانی میں کلورین نہیں ہو یا سمجھ لیں کہ وہ پیوریفائڈ نہیں ہو تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ یا سوئمنگ کرنے کے لیے زیادہ تر جو پرابلم ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ سوئمنگ کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں، موسٹلی میل ہوتے ہیں، کہ ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جہاں پہ سوئمنگ کا جو پانی ہے وہ ٹریٹڈ نہیں ہوتا ہے، پراپر طریقے سے کلورینیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پیراسائٹس ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اور اس کی جو طریقہ کار ہے وہ کسی جسم کے کسی حصے سے وہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا ہے، صرف ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ خاص کر جو لوگ ڈائیو کرتے ہیں ان کو پریشر سے ناک میں جاتا ہے، یا لوگ ناک کو میں پانی ڈال کے اور انگلی میں سے ہلاتے ہیں، صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناک کی، تو اس کے ذریعے یہ چلا جاتا ہے ناک کے جھلیوں کے اندر سے، اور اندر سے ہوتا ہوا یہ سامنے کا جو دماغ کا پورشن ہے یہاں جا کر یہ میننجائٹس۔ اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ نہیں آتی، جس طرح آپ نے کہا یہ ایک پیراسائٹ ہے، اس کا کتنا کو والیوم ہوتا ہوگا کہ جو نظر بھی نہیں آتا ہے بالکل بھی، پانی بھی جب ہم ناک میں یوز کرتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ اس کے تھرو اندر چلا جاتا ہے، ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے، دماغ میں، اس کا اثر بظاہر ہوتا کیسا ہے یہ؟ اٹس کائنڈ آف اے جرم، obviously آپ اس کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں بٹ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہے تو پیراسائٹ نا الٹیمیٹلی۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیسے، ہم پانی میں جائیں اور اس کو ڈھونڈیں کہ وہ کس کلر کا ہے اور کتنا بڑا ہے۔ یہ مائکروسکوپک اسٹرکچر ہوتا ہے، مائکروسکوپک جراثیم ہے جو کہ ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، یہ مائکروسکوپ پہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ دماغ میں جب ناک میں چلا گیا تو چانسز ہوتے ہیں کہ دماغ میں جانے کے، وہ چانسز اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کی علامات شروع میں بہت ہی مدھم ہوتی ہے، یعنی کہ نزلہ زکام ہو گیا، سر میں ہلکا سا درد ہو گیا، تو لوگ ہمارے یہاں جو ایک عادت ہے کہ لوگ ہمیشہ اس بہت لائٹ ہو گیا، میں نے چائے نہیں پی ہے، یا میں نے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، یا میں نے کام زیادہ کر لیا ہے، تو کوئی بھی ٹیبلٹ جا کے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں جو کہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا درد، سر کا درد اور خاص کر فرنٹل ہیڈ ایک، سامنے کا درد اگر ہے تو اس کو فوری طور پہ 2-3 دن اگر ہو گئے ہیں تو اس کو فوری طور پہ کسی ای این ٹی کے یا کسی نیورو سرجن سے ضرور، یا نیورولوجسٹ سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ میرا مقصد صرف یہ کہ ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں اور چلے جائیں اور اس کو جو ہے وہ دیر ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چونکہ جب دماغ میں جاتا ہے تو دماغ کھاتا ہے، اسی لیے اس بیماری کو برین ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں، برین ایٹنگ امیبا، یعنی کہ یہ کیڑا جو کہ دماغ کھاتا ہے۔ تو جب دماغ زیادہ کھا لیتا ہے تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب دماغ زیادہ کھاتا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ انسان میں آہستہ آہستہ سے غنودگی آنی شروع ہو جاتی ہے اور آدمی کوما میں چلا جاتا ہے۔
تو وہ بڑا اسٹیج جو ہے وہ خراب اسٹیج ہوتا ہے. تو شروع میں اگر بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شروع میں اگر جی شروع میں پتہ چل جائے تو بہتر ہے, اور ویسے بھی جو محلے کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جانے سے بہتر ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, کیونکہ جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. لیکن یوزلی آپ یہ دیکھیے اب جو ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی ہیں, ایک تو وہ یہ ہے کہ ناک صاف کرتے, دوسرا جو سوئمنگ پول میں سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں, ڈائیو کرتے ہیں, تب بھی آپ کے ناک میں پانی چلا جاتا ہے. اب اس کو کس طرح سے بچائے, کیونکہ اس کی کوئی میڈیکیشن تو ہے نہیں, صرف پریکاشنری میئرز ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں. تو ایسے کون سے, اور اسپیشلی جو کلورین کے حوالے سے آپ ہمیشہ گائیڈ ہمیں کرتے ہیں, کتنے پانی میں کتنے کلورین ملانا چاہیے ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ نیگلیریا فلوری کی کوئی ایسا ریکمینڈڈ کوئی علاج موجود نہیں ہے, یا اسپیسیفک ہم کہیں کہ اس کا کوئی اسپیسیفک علاج موجود نہیں ہے, اس کا صرف پریونشن ہے. اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو اس میں کرنا صرف یہ چاہیے کہ آپ کے گھر کا جو ٹینک ہے, اب جو کلورین کی دوائیاں بہت ساری جگہوں پہ میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے, اس کی جو لیفلیٹ ہے اس کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے, ڈفرینٹ جو ہے ملی گرام کی ہے, 400 ملی گرام کا اگر مل رہا ہے کلورین ٹیبلٹ, تو وہ 1000 گیلن میں وہ بلکہ 2500 گیلن میں وہ کہتے ہیں کہ 40 ٹیبلٹ ڈال دینا چاہیے. 400 ملی گرام کا اگر ٹیبلٹ ایک ہے تو 40 ٹیبلٹ 2500 گیلن پانی میں ڈالنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سارے مارکیٹ میں ڈفرینٹ ملی گرام پہ مل رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اس کا کوانٹٹی لکھا ہوتا ہے کہ کتنے گیلن پانی میں آپ یہ ٹیبلٹ ڈالیں. تو آپ کو ضرور ڈالنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ٹینک جو ہے کم از کم 6 مہینے میں آپ کو صاف کرنا چاہیے. اگر صاف 6 مہینے میں نہیں کرتے تو 1 سال میں تو ضرور کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی اور نیچے کا اور اوپر کا انڈر گراؤنڈ اور اوور ہیڈ ٹینک دونوں صاف ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ سوئمنگ پہ جاتے ہیں کہیں پر بھی, تو وہاں معلوم کر لیں کہ کلورین ٹریٹڈ پانی ہے کہ نہیں ہے. اگر کلورین ٹریٹڈ پانی نہیں ہے تو وہاں سوئمنگ بالکل نہ کریں, کیونکہ وہ پھر آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے, اسکن کے ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو کلورینیٹڈ پانی ہے سوئمنگ پول کا, یا کلورین سے ٹریٹڈ پانی جو سوئمنگ پول کا ہے, اس میں ہی سوئمنگ کی جائے. اور کوشش یہ کریں کہ جب اگر آپ منہ دھوتے ہیں تو آپ ناک میں پانی ڈال لیں, لیکن اس کے ساتھ انگلی ڈال کے اچھی طرح سے لوگ صاف کرتے ہیں, یہ نہ کریں. تو میرا خیال میں آپ اس سے بچے رہیں گے, کیونکہ ایک ہی جگہ ہے ناک سے جانے کا, تو یہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے, اور اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک یہ بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب رہنمائی کر دیں کہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے, اور اسپیشلی کرونا کے بعد تو یہ زیادہ لوگ نا اس چیز کا بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی ایسا پیشنٹ ہے, تو وہ چھینکے گا تو اس سے جرمز ہم میں آ جائیں گے, یا ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے یا اس کو پکڑیں گے. تو یہ اچھوت کی بیماری تو نہیں ہے, یہ بھی کلیئر کر دیں. بالکل نہیں. اگر کسی کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو نیگلیریا ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے یا گھر پہ ہے, علاج ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں, اس کے ساتھ کھانا کھائیں, اس کے فون کو شیئر کر سکتے ہیں, اس کے قلم کو, اس کی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں, اس کو چھو سکتے ہیں, اس کو گلے لگا سکتے ہیں, اسے ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اسی پانی میں جو سورس ہے, جو جس سے یہ بیمار ہوا ہے مریض, جس سے آپ مل رہے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں اور ناک میں چلا جاتا ہے, اور پھر ناک کو اچھی طرح سے آپ انگلی ڈال کے صاف کرتے ہیں, تو ہی خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نیگلیریا ہو. ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ یہ اڑ کے یا کھانسی کے ذریعے یا چھینک کے ذریعے آپ کے ناک میں چلا جائے. ایسا کوئی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد. از آلویز پلیزر ٹو ہیو یو.